قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جلال میں ہوں گے، سورج جو ہے بہت قریب ہوگا اور سب اپنے گناہوں کے مقدر پسینے میں ہوں گے۔ ایسے موقع پہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ سید البشر ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجیے۔ وہ کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ جلال میں ہے اور اس حالت میں اللہ کے سامنے جانے سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ پھر سب نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ پھر سب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سب انبیاء انکار کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ جلال میں ہے، ہم اس حال میں اللہ کے سامنے کوئی لفظ نہیں کہہ سکتے۔ پھر سب انبیاء مل کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ سے گزارش کیجئے کہ ہمارا حساب شروع ہو، ہم تو بہت تنگ آ گئے ہیں اس دھوپ سے، ہمارے پسینے تو ہماری جلدوں کو جلا دیا اور ہمیں پریشان کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود پہ جگہ عطا فرمائیں گے، میں اونچی جگہ پہ جا کے وہاں پر سجدہ کروں گا اور ایسا اللہ کے سامنے دعا کروں گا، اللہ کی تعریفیں کروں گا، نہ تعریفیں کسی نے پہلے کی ہوں گی نہ تعریفیں اس کے بعد کوئی کر سکے گا۔ اللہ کو رحم آ جائے گا، اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک، میرے محبوب سر اٹھائیے، سل تو ہوتا، آپ جو مانگیں گے میں آپ کو عطا کروں گا۔ جب اللہ یہ فرمائیں گے تو نبی اسلام عرض کریں گے اے اللہ اپنے بندوں کا حساب لیجیے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا پھر کسی کو پیش کرو۔ نبی علیہ السلام صدیق اکبر کو کہیں گے ابو بکر اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش ہو جاؤ۔ ابو بکر صدیق رونا شروع کر دیں گے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو زندگی کی بڑے عرصہ گزارنے کے بعد مسلمان بنا، آپ کسی ایسے بندے کو پیش کیجیے جو بچپن سے مسلمان ہو اور پوری زندگی اسلام میں گزاری ہو۔ نبی صاحب فرمائیں گے نہیں ابو بکر، تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ابو بکر صدیق عنہ آگے بڑھیں گے اور رونا شروع کر دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ابو بکر تو میرے محبوب کا یار تھا، تو میرے محبوب کا غم گسار تھا، تم نے تو ان کے ساتھ اتنی محبت کی کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میں سب کے احسانوں کا بدلہ دے چکا، ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے میرے محبوب پہ ایسے اظہارات کیے، میں تجھے بلا حساب جنت عطا فرما دیتا ہوں۔ چنانچہ صدیق کے کنانوں کو بلا حساب جنت مل جائے گی۔ پھر نبی اسلام عمر لانوں کو کہیں گے، عمر لانوں بھی روئیں گے، اے اللہ کے حبیب کسی اور کو پیش کرتے۔ نبی اسلام فرمائیں گے عمر تمہیں یہ حساب دینا ہے۔ تو عمر لانو جب اللہ کے سامنے جائیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ ان کو سلام کریں گے، عمر تو آ گیا ہے، میں تجھے سلام کرتا ہوں کہ تیری وجہ سے دین اسلام کو اللہ نے دنیا میں اتنی عزت عطا فرمائی تھی، تو فاروق تھا۔ پھر ان کو بھی اللہ بلا حساب جنت عطا فرمائیں گے۔ پھر عثمان غنی لانو بھی پیش ہوں گے، ان کو بھی نبی علیہ السلام پیش فرمائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ بہت آسانی کے ساتھ جنت مل دیں گے بغیر حساب کے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے رحمان عثمان کے حساب کو قیامت کے دن آسان فرما دینا۔ پھر حضرت اللہ کو پیش کیا جائے گا، اللہ ان کو بھی بلا حساب جنت عطا فرمائے گا۔ ان چاروں یاروں کے نام اعمال کو دیکھ کے اللہ کو اتنی خوشی ہوگی، حدیث پاک میں آتا ہے اس کے بعد باقی ساری مخلوق کا حساب اللہ رحمت کے ساتھ لیں گے، وہ غصہ جو ہے وہ جمال میں اور خوشی میں تبدیل ہو جائے گا۔ بہرحال امت کا حساب ہوگا تو نبی اسلام اللہ کو سفارش کریں گے، اے اللہ میری امت کے اوپر رحمت فرما دینا اور ان کے عیبوں کو ڈھانپ دینا۔ اور اللہ تعالیٰ نبی اسلام کی دعا کو قبول کر کے امت کے گناہوں کو ڈھانپ لیں گے۔